لوگ متوجہ ہیں، اس کی آواز بڑھا دیں جتنا دم خم ہے. آپ لوگ متوجہ ہیں، بولیے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ فنعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وغوثنا وغياثنا ومغيثنا ومعيننا وقطبنا وفريدنا ونظامنا وسراجنا ومختارنا وإزهارنا وأشرفنا وملجانا وماوانا محمد صلی اللہ عبده ورسوله وعلى آله وأزواجه وذريته وأهل بيته وعلماء ملته وشريعته وطريقته وحقيقته ومعرفته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن أولياء الله إذا رؤوا ذكر الله آمنت بالله صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ولا العلا بكمالي كشف الدجى بجمالي حسنت جميع خصالي صلوا عليه وآله غوث اعظم ومن بسر ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایمان مدد مظہر سر ازل گوشہ چشم کرم محبت فیض ادب باقی پہ پنہا مدد ما گدائم تو سلطان دو عالم ہستی استو دارم تما یا شہ جیلان مدد اعلی حضرت عظیم الورقت عظیم المرتبت پروانہ شمع رسالت امام عشق و محبت سنیت کی جان حقانیت کی پہچان احمد رضا خان لکھیں کنز الایمان بول جا مسلمان آ جائے تیری جان میں جان یہاں ہے فیضان قرآن اور میں پڑھ رہا ہوں کلام احمد رضا خان. کیا بات ہے سبحان اللہ اور لہک کے بولو سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں واہ کیا مرتبہ اے غوث بالا تیرا اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم اعلیٰ تیرا سر بھلا کوئی کیا جانے ہے کیسا تیرا اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوار تیرا اور قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے پیارا اللہ تیرا پالنے والا تیرا پیارا اللہ تیرا پالنے والا تیرا اور سارے افتاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف. عوام نہیں خواص نہیں افراد نہیں اشخاص نہیں عام نہیں مولوی نہیں عالم نہیں مفتی نہیں محقق نہیں متحقق
نہیں مجدد نہیں، سارے اقطاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف۔ دنیا کعبے کا طواف کرتی ہے، مشرق والے کعبے کا طواف کرتے ہیں، مغرب والے کعبے کا طواف کرتے ہیں، پورب والے کعبے کا طواف کرتے ہیں، ابطال کعبے کا طواف کرتے ہیں، اوتاد کعبے کا طواف کرتے ہیں، نقبہ کعبے کا طواف کرتے ہیں، افراد کعبے کا طواف کرتے ہیں، اشخاص کعبے کا طواف کرتے ہیں، مجددین کعبے کا طواف کرتے ہیں، محققین کعبے کا طواف کرتے ہیں، مؤلفین کعبے کا طواف کرتے ہیں، مترجمین کعبے کا طواف کرتے ہیں، مشرق والے کعبے کا طواف کرتے ہیں، مغرب والے کعبے کا طواف کرتے ہیں، پورب والے کعبے کا طواف کرتے ہیں، پچھم والے کعبے کا طواف کرتے ہیں، اتر والے کعبے کا طواف کرتے ہیں، دکھن والے کعبے کا طواف کرتے ہیں، ہند والے کعبے کا طواف کرتے ہیں، سندھ والے کعبے کا طواف کرتے ہیں، ہندوستان والے کعبے کا طواف کرتے ہیں، پاکستان والے کعبے کا طواف کرتے ہیں، افغانستان والے کعبے کا طواف کرتے ہیں، انڈونیشیا والے کعبے کا طواف کرتے ہیں، بیلجیم والے کعبے کا طواف کرتے ہیں، مصر والے کعبے کا طواف کرتے ہیں، عراق والے کعبے کا طواف کرتے ہیں، مکہ والے کعبے کا طواف کرتے ہیں، مدینہ والے کعبے کا طواف کرتے ہیں، اور جس کو دنیا طواف کرے انہیں افراد کہتے ہیں، اور جس کا کعبہ طواف کرے اسی کو پیرے پیرا کہتے ہیں، پیرے میرا کہتے ہیں، شاہ جیلا کہتے ہیں، قطب الاقطاب کہتے ہیں، فرد الافراد کہتے ہیں، سکت الاجداد کہتے ہیں، سلطان البغداد کہتے ہیں۔ تبھی تو بریلی کا امام بولا سارے اقطاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف، کعبہ کرتا ہے طواف درے بالا تیرا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان غوث اعظم، مسلک اعلیٰ حضرت علامہ مفتی قاسم القادری صاحب قبلہ۔ کیا بات ہے مفتی صاحب، جھوم کے بولو سبحان اللہ۔ ارے زندہ باد، سارے اقطاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف، کعبہ کرتا ہے طواف درے بالا تیرا، اور قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے۔ جب میرا غوث نہیں کھاتا تو میرا کریم کہتا، پروردگارہ کہتا، مالکہ کارسازہ کہتا، بندہ نوازہ کہتا، عبد القادر کھا کیوں نہیں لیتا۔ میرا غوث جب نہیں پیتا تو میرا پروردگار کہتا، عبد القادر پی کیوں نہیں لیتا۔ امام احمد رضا فرماتے ہیں قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے پیارا اللہ تیرا، چاہنے والا تیرا۔ اور فرماتے ہیں غوث کو کم مت رکھنا، غوث کی بارگاہ کا ادب کرنا۔ فرماتے ہیں العما کہہ رہے اے غوث وہ تیکھا تیرا، مر کے بھی چین سے سوتا نہیں مارا تیرا، اور کیا دبے۔ واہ واہ بولو سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ اللہ۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کیا کبے جس پہ حمایت کا ہو پنجا تیرا، وہ کسی سے دبتا نہیں جس پہ غوث اعظم کی حمایت کا پنجا ہوتا ہے۔ اللہ اللہ، کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجا تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا۔ اور فرماتے ہیں تیری سرکار میں لاتا ہے رضا۔ جھوم کے بولو سبحان اللہ، اور لہک کے بولو سبحان اللہ۔ اللہ اللہ، اگر اشعار کی تشریح کروں تو پوری تقریر اعلیٰ حضرت کے ایک شعر پہ ہی ہو جائے، لیکن کچھ قیمتی باتیں آپ کے گوشے گزار کرنا ہے۔ اللہ اللہ، سید صاحب جلوہ گر ہے اور قسمت پر ناز کرو، یہاں جلوہ گر سید صاحب ہے اور ذکر ہو رہا ہے سید السادات کا۔ امام احمد رضا کہتے ہیں تیری سرکار میں لاتا ہے رضا، اس کو شبھی نمازوں کو نہیں، روزے کو نہیں، حج کو نہیں، زکات کو نہیں، صدقے کو نہیں، خیرات کو نہیں، کتابوں کو نہیں، رسائل کو نہیں، کتب کو نہیں۔ اللہ اللہ، پوری زندگی کے سرمایہ حیات کو نہیں۔ اللہ اللہ، امام احمد رضا جب بارگاہ مصطفیٰ میں پیش کیا اور پروردگار کی بارگاہ میں ملتجی ہوا تو یوں عرض کرتا ہے تیری سرکار میں لاتا ہے رضا، اس کو شبھی جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ کیا مرتبہ اے غوث بالا تیرا، اونچے اونچوں کے اونچے اونچوں کے اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم اعلیٰ تیرا۔ سر بھلا کوئی کیا جانے ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے کلوہ تیرا۔ جھوم کے بولو، دل لگاؤ، تڑپ کے بولو سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور لہک کے اور اس کے مصطفیٰ میں جھوم کے
آئیے ساری کائنات کی مرکز عقیدت مصطفیٰ جان رحمت نو شہ بزم جنت آمنہ کے لال مدینے کے ہلال دونوں عالم کے مالک و مختار حبیب پروردگار ہم سب کے آقا ہم سب کے مولا ہم سب کے ملجا ہم سب کے ماں باپ مادان حدیث و قرآن محبوب رحمہ اللہ کے محبوب حق کے مطلوب دانائے غیوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جھوم جھوم کے درود و سلام پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد کما تحب و ترضى بأن تصلی علیہ صلاة تبقى وتدوم بملک الحی القیوم ایک مرتبہ نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں اور اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد جد الحسن والحسین جھوم کے بولیں سبحان اللہ۔ نہ یہ وقت تمہیدی کلمات کا ہے اور نہ میں تمہیدی کلمات پیش کرنے کے موڈ میں ہوں، اس لیے کہ وقت کی قلت دامن گیر ہے، میرے بعد دو شعرا کو آپ کو سننا ہے، پھر مخصوص خطاب خطیب اعظم استاد محترم کا آپ کو سننا ہے، لہٰذا مختصر سے وقت کے لیے آپ کے روبرو آیا۔ اللہ اللہ، اس جہان رنگ و بو میں، اس کائنات میں ایک کائنات ہے، اس جہان میں ایک جہان ہے، اس عالم میں ایک عالم ہے، اسی دنیا میں ایک دنیا اور ہے، ایک جہان اور ہے، ایک کائنات اور ہے، ایک عالم اور ہے۔ اللہ اللہ، وہ عالم افراد کا نہیں، وہ عالم اشخاص کا نہیں، وہ عالم افراد کا نہیں، وہ عالم سیاست دانوں کا نہیں۔ اللہ اللہ، کائنات میں دو کائنات ہے، ایک کائنات نبیوں کی ہے، ایک کائنات ولیوں کی ہے۔ اللہ اللہ، اب دیکھیے ایک کائنات نبوت ہے، ایک کائنات رسالت ہے، ایک کائنات ولایت ہے، ایک کائنات نبوت ہے۔ اب آؤ میں تمہیں نبوت کی کائنات کی سیر کراؤں۔ اللہ اللہ، نبیوں کی کائنات ہے، ایک رسولوں کی کائنات ہے، اور اس کائنات میں ہر نبی اللہ کی شان ہے۔ کیا بات ہے، اب جھوم کے بولو سبحان اللہ، اللہ اللہ لہک کے بولو، ہر نبی اللہ کی شان ہے، ہر رسول اللہ کی شان ہے۔ حضرت آدم اللہ کی شان، حضرت زکریا اللہ کی شان، حضرت یحییٰ اللہ کی شان، حضرت لوط اللہ کی شان، حضرت ہود اللہ کی شان، حضرت ابراہیم اللہ کی شان، حضرت اسماعیل اللہ کی شان، حضرت زکریا اللہ کی شان، حضرت ابراہیم اللہ کی شان، حضرت اسماعیل اللہ کی شان، حضرت ذوالکفل اللہ کی شان۔ 1,24,000 یا 2,24,000 نبی آئے، رسول آئے، ہر نبی رب کی شان بن کے آیا، ہر رسول رب کی شان بن کے آیا۔ لیکن بھونی بزرگ والو، اپنی قسمت پر ناز کرو، اگر رب کی شان بن کے ہر نبی آیا ہے، ہر رسول آیا ہے، ہر نبی آیا ہے، کائنات نبوت میں ہر نبی رب کی شان بن کے چمکا، ہر نبی رب کی شان بن کے چمکا، ہر نبی رب کی شان بن کے چمکا، ہر نبی رب کا مظہر بن کے آیا۔ تو مجھے کہہ لینے دو، کائنات نبوت اور رسالت میں سارے نبی شان بن کے آئے، لیکن رب کی سب سے بڑی شان کو دیکھنا ہے تو آمنہ کے لال کو دیکھو، مدینے کے ہلال کو دیکھو، دونوں عالم کے مالک و مختار کو دیکھو، حبیب پروردگار کو دیکھو، ہمارے آقا کو دیکھو، ہمارے مولا کو دیکھو، ہمارے ملجا کو دیکھو، ہمارے مابا کو دیکھو، ہمارے آقا کو دیکھو۔ اس لیے رب کی سب سے بڑی شان کو آمنہ کا لال کہتے ہیں، مدینے کا ہلال۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان غوث اعظم، مسلک اعلیٰ حضرت علماء اہل سنت حضرت مفتی قاسم القادری صاحب قبلہ۔ اللہ اللہ، اب جھوم کے بولو، دل لگاؤ، دل لگاؤ، جھوم کے بولو اور لہک کے بولو سبحان اللہ۔
اللہ اللہ، تو رب کی شان سمجھتے ہو؟ سب سے اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے اولا ہمارا نبی، شان والا رب کی سب سے بڑی شان والا ہمارا نبی ہے۔ اللہ اللہ، یہ ہے کائنات نبوت، یہ ہے کائنات رسالت۔ کائنات رسالت میں میرا نبی شان والا ہے، اور میرے نبی کی شان بے مثال ہے، لا جواب ہے، لا جواب لہو، لا نظیر لہو، لا مماثل لہو۔ میرے مصطفیٰ کی طرح کوئی نہیں ہے، آدم سے لے کر عیسیٰ تک سارے نبیوں میں سب سے ٹاپ پہ وہ آمنہ کا لال ہے، وہ مدینے کا ہلال ہے، وہ دونوں عالم کا مالک و مختار ہے۔ اب چھوم کے بولو، چھوم کے بولو سبحان اللہ، اور لہک کے بولو سبحان اللہ۔ اب آؤ کائنات ولایت کی طرف چلیں۔ یہ پیرے پیرا کی مجلس ہے نا، میرے میرا کی مجلس ہے نا، یہ شاہ جینا کی مجلس ہے۔ اللہ اللہ، ہر نبی بولو رب کی شان۔ اب آؤ کائنات ولایت میں ہر ولی نبی کی شان، جھوم کے بولو سبحان اللہ۔ اللہ اللہ، ہر ولی نبی کی شان۔ کوئی ولی آدم کی شان ہے، کوئی ایوب کی شان ہے، کوئی زکریا کی شان ہے، کوئی یحییٰ کی شان ہے، کوئی لوط کی شان ہے، کوئی ہود کی شان ہے، کوئی دانیال کی شان ہے۔ اللہ اللہ، الغرض یہ کہ ہر نبی ہر ولی کسی نہ کسی نبی کا مظہر ہے، کسی نہ کسی نبی کا پرتو ہے، کسی نہ کسی نبی کا آئینہ ہے، شان والا ہے، مقام والا ہے۔ لیکن سنیوں، اپنی قسمت پر ناز کرو، امت محمدیہ میں ہر ولی میرے مصطفیٰ کی شان ہے، میرے مصطفیٰ جان رحمت کی شان ہے۔ تو مجھے کہہ لینے دو، ہر ولی اگر میں نام لے دوں تو بے جانا ہوگا۔ امام اعظم میرے نبی کی شان، امام شافعی میرے نبی کی شان، امام مالک میرے نبی کی شان، امام احمد بن حنبل میرے نبی کی شان، امام بخاری میرے نبی کی شان، امام ترمذی میرے نبی کی شان، امام ابو داؤد میرے نبی کی شان، امام قدوری میرے نبی کی شان، بشر حافظ میرے نبی کی شان، جنید بغدادی میرے نبی کی شان، معین الدین میرے نبی کی شان، نظام الدین میرے نبی کی شان، علاء الدین میرے نبی کی شان، بہاء الدین میرے نبی کی شان، قطب الدین میرے نبی کی شان، مختوم اشرف میرے نبی کی شان، سید عبد الرزاق نور العین میرے نبی کی شان، سید علی حسین میرے نبی کی شان، سرکار کلام میرے نبی کی شان، مختار اشرف میرے نبی کی شان۔ اور مجھے آگے بڑھنے دو، امام احمد رضا میرے نبی کی شان، مفتی اعظم میرے نبی کی شان، حجت الاسلام میرے نبی کی شان، ابراہیم رضا میرے نبی کی شان، اختر رضا میرے نبی کی شان، ابو الحسن نوری میرے نبی کی شان، شمس محررہ میرے نبی کی شان، قطب المدار میرے نبی کی شان، شاہ جی محمد شیر میرے نبی کی شان، حافظ شاہ جمال اللہ میرے نبی کی شان۔ ہر ولی میرے نبی کی شان ہے۔ اگر مصطفیٰ کی سب سے بڑی شان دیکھنا ہے تو سرکار سرکارہ کو دیکھو، پیرے پیرا کو دیکھو، سارے ولی۔ اگر مصطفیٰ کی شان دیکھنا ہے تو بغداد والے پیر کو دیکھو، روشن ضمیر کو دیکھو، بڑے پیر کو دیکھو، سب سے برتر دستگیر۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت غوث اعظم۔ بہت خوب، واہ واہ واہ۔ اللہ اللہ، آپ دل لگاؤ، جھوم کے بولو سبحان اللہ، پیچھے والے لہک کے بولو سبحان اللہ۔ تو نبیوں میں سب سے ٹاپ پر میرا نبی، اور بلیوں میں سب سے ٹاپ پر پیرے پیرا، میرے میرا، شاہ جیلا، قطب القونین، غوث الثقلین، شاہ جیلا۔ اللہ اللہ، بغداد والا سب سے ٹاپ پہ ہے۔ اللہ اللہ، اور سنیے، میرے پروردگار نے میرے مصطفیٰ کو کمالات زیادہ دیے، تصرفات زیادہ دیے، معجزات زیادہ دیے۔ اے مصطفیٰ، معجزات تیرے زیادہ، کمالات تیرے زیادہ، اختیارات تیرے زیادہ، تصرف تیرے زیادہ، چاہنے والے تیرے زیادہ، مت والے تیرے زیادہ، ماننے والے تیرے زیادہ۔ اور اے میرے حبیب، اب بغداد میں تیرا مظہر عدم بن کے آ رہا ہے، اب بغداد میں تیرا نائب بن کر کے آ رہا ہے۔ اے مصطفیٰ، میں تجھے کثرت معجزات دے رہا ہوں، اور تیرے بیٹے کو کثرت کرامات دے رہا ہوں، تاکہ زمانہ جان لے کہ بلی نبیوں کی انجمن میں آمنہ کے لال کا جواب نہیں، اور بلیوں کی انجمن میں عبد القادر جیلانی کا جواب نہیں ہے، میرے پیرا کا جواب نہیں ہے، میرے میرا کا جواب نہیں ہے، شاہ جیلا کا جواب نہیں ہے۔ تو مجھے کہہ لینے دیا جائے، نبیوں کی انجمن میں میرا نبی
लाजवाब है। और बलियों की अंजुमन में मेरा पीर नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत गौसे आज़म, जश्न गौसुल वरा। भाई जवाब नहीं है। अब दिल लगाओ, झूम के बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब जिस चीज के तुम खोगर हो गए हो और जिसकी तुम्हें आदत है, अब आओ उसी तरफ चलते हैं। अब झूम के बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह अल्लाह। वरना मैं अपनी शान मुस्तफा और मकामे गौसे आज़म तुम्हारे रूबरू पेश करता। अब दिल लगाओ, अब डायरेक्ट हम बगदाद जा रहे हैं। माशाअल्लाह। अब झूम के बोलो सुभान अल्लाह। और लहक के बोलो, पीछे वालों कब बोलोगे? झूम के बोलो सुभान अल्लाह। चलो बगदाद चले। पीरे पीरा है, मीरे मीरा है, शाहे जीला है, नूरुल ऐन है, गौसुस सकलैन है, दिल बंदे हैदर है, हर जिंदे पैगंबर है, माशूक यज़दानी है, अबू मोहम्मद सैयदना शेख अब्दुल कादिर जीलानी है। बचपने का आलम है। मेरा पीर निकला है घर से, और घर से निकल के पीराने पीर चले, रोशन ज़मीर चले, सबके दस्तगीर चले, बड़े पीर चले। कहाँ जा रहे हैं? नमाज फज्र पढ़ने के लिए जा रहे हैं। अल्लाह अल्लाह। और मस्जिद के अंदर नमाज फज्र को अदा किया है। नमाज फज्र अदा करके पीराने पीर ने अल्लाह अल्लाह जब सूरज निकल आया है तो रब के जिक्र की माला जपी है, इल्लल्लाह के तराने गा रहे हैं, परवरदिगारे आलम की वहदानियत का प्रचार कर रहे हैं। 20 मिनट के बाद मेरे पीर ने नमाज इशराक को पढ़ा है। नमाज इशराक को पढ़ के नमाज चाश्त को पढ़ा है, और नमाज चाश्त पढ़ के पीराने पीर घर आए हैं। और जब घर आए हैं, नाश्ता किया है, और नाश्ता किया है, मोहल्ले के बच्चों को लिया है। अल्लाह अल्लाह। तुम्हारे बच्चे भी खेलते हैं, लेकिन मेरे पीर के खेलने का अंदाज निराला है, शान निराली है, मकाम निराला है, अजमत निराली है। अब पीराने पीर चले, रोशन ज़मीर चले। कहाँ जा रहे हैं? मोहल्ले में। और मोहल्ले के बच्चों को लिया, घर वालों ने भेज दिया। एक मैदान में गए और रब के जिक्र की माला जपी जा रही है, इल्लल्लाह के तराने गाए जा रहे हैं। हक हो, हक हो, हक हो, अल्लाह की सदाएं लग रही है। बच्चे यही तराने गा रहे हैं। अल्लाह अल्लाह। काल चल रहा है, पीराने पीर नगमे गा रहे हैं, रब के तराने गा रहे हैं, रब के। अल्लाह अल्लाह। इतने में मेरा पीर काल से हाल में आया और मूड में आया। और जब मूड में आया है, और जब जिक्र खुदा से ज़हन मुअत्तर हो गया, जब जिक्र खुदा से दिमाग मुनव्वर हो गया, तो इसी आलम में पीराने पीर ने फरमाया मर जाओ। अल्लाह। क्या फरमाया? मर जाओ। अब सारे बच्चे मर गए। अब अल्लाह अल्लाह। अब न जाने कब तक मेरा पीर हाल में रहा। अब हाल से काल में आया। अल्लाह अल्लाह, अल्लाह अल्लाह। पीराने पीर बाहर आए हैं, और अपनी हालत से जब बाहर आए हैं और देखा कि बच्चे मर चुके हैं, अल्लाह अल्लाह। आपकी ज़बाने फैज़े तर्जमान ने देखा ये तो मर गए। फिर मेरे पीर ने फरमाया जिंदा हो जाओ। अब झूम के बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह अल्लाह। जिंदा हो जाओ। अब तमाम बच्चे जिंदा हो गए हैं। अल्लाह अल्लाह। अब रोजाना का यही तरीका है, रोजाना का यही तरीका है। रोजाना पीराने पीर यही है, बच्चों को लेके जाते, रब के जिक्र का जिक्र करते, रब के जिक्र की माला जपते। अल्लाह अल्लाह। और जब बच्चे मैदान में इकट्ठे हो जाते तो यही कहते मर जाओ। रोजाना बच्चों को मारते, फिर जिंदा कर देते। लेकिन उसी मोहल्ले में एक औरत का एक इकलौता बच्चा मर गया। अल्लाह अल्लाह। औरत रोने लगी, बेकरार होने लगी, बेचैन होने लगी, आलम इस्तराम में आ गई। अल्लाह अल्लाह। कि मेरा सहारा चला गया, मेरा आसरा चला गया, मेरी लाठी चला गया, मेरा भरोसा चला गया, मेरे घर की चहल पहल उजड़ गई, मेरा आंगन सूना हो गया। अल्लाह अल्लाह। औरतें जब देखने आई है, तमाम औरतें दिलासा दे रही है, लेकिन उन्हीं में एक औरत आई है और कान में कहा है माई रो मत, रोने की जरूरत नहीं है, आलम इस्तराम में आने की जरूरत नहीं है, गम में आने की जरूरत नहीं है। तुमने देखा नहीं है सज्जदों के घराने का एक बच्चा रोजाना आता है, उसका खेल ये है कि मैदान में बच्चों को इकट्ठा करता है। जब इकट्ठा हो जाते हैं तो कहता है मर जाओ। अल्लाह अल्लाह। और जब वो आएगा तो मरे हुए बच्चों में अपना बच्चा डाल देना। अगर बच्चा तू डाल देगी तेरा काम हो जाएगा। जमाने में
اس کا نام ہو جائے گا۔ عورت نے جب اتنا سنا ہے تو مرتا کیا نہ کرتا، آس مل گئی، صبح نمود پار ہوئی ہے، میرے پیر نے نماز فجر کو پڑھا ہے، اور پڑھ کر کے پیرانے پیر چلے ہیں، وہی میدان ہے، وہی گلی ہے، وہی کریا ہے، اللہ اللہ۔ اور جب میدان میں پیرانے پیر پہنچے ہیں، روشن ضمیر پہنچے ہیں، اللہ اللہ، پھر وہی کھیل ہے۔ اتنے میں میرا پیر موڈ میں آیا اور فرمایا مر جاؤ، تمام بچے مر گئے۔ اللہ اللہ، عورت نے جلدی سے بچے کو آنچل سے نکالا ہے اور نکال کر کے مرے ہوئے میں ڈالا ہے، اللہ اللہ۔ اور جب مرے ہوئے بچوں میں بچہ پڑا ہے، اور میرا پیر جب چال سے حال میں آیا ہے، اور پیرانے پیر نے فرمایا ہے اے بچوں زندہ ہو جاؤ، تمام بچے زندہ ہو گئے، لیکن عورت کا بچہ زندہ نہ ہو گیا ہوا، عورت بے قرار ہو گئی، بے چین ہو کر کے غوث اعظم کے قدموں میں گری ہے، اور گر کر کے کہا ہے مہاراج سب کے بچے زندہ ہو گئے، میرا بچہ رہ گیا، سب کے بچے زندہ ہو گئے۔ تو میرے پیر نے فرمایا مائی جن کو ہم نے مارا تھا وہ تو زندہ ہو گئے، اسے کسی اور نے مارا ہے، میں کیا کروں؟ تو عورت قدموں پہ گری ہے، اور جب قدموں پہ عورت گری ہے، اللہ اللہ، تو عورت نے جواب دیا ہے تو دنیا کا مسیحا بن کے آیا ہے، تو تقدیروں کو بدلنے آیا ہے، پر پروردگار نے تجھے اختیار دیا ہے، پر پروردگار نے تجھے قدرت دی ہے۔ عورت جب روئی ہے تو میرے پیر نے فرمایا مائی رو مت، تیرے رونے نے میرے دل کو ہلا دیا ہے، اللہ اللہ رو مت، اب مجھے کہہ لینے دیا جائے۔ وہ مزاروں پہ جانے والوں، وہ کریم نواز کی بارگاہ میں جانے والوں، وہ حافظ شاہ جمال اللہ کی بارگاہ میں جانے والوں، رویا کرو، اللہ والے کی بارگاہ میں جتنا رو گے اللہ والا تجھے کوہرے مراد سے مراد کر دے گا۔ یہ گاؤں کا پردھان نہیں ہے، یہ قصبے کا چیئرمین نہیں ہے، یہ کوئی ڈی ایم نہیں ہے، یہ منتری اور سنتری نہیں ہے، یہ کوئی وزیر اعظم نہیں ہے کہ لوگ سسکتے رہے، لوگ بے قرار ہوتے رہے، لوگ بے چین ہوتے رہے، لیکن کوئی جواب نہ دے۔ یہ اللہ والا ہے، یہ سب کچھ دیکھ سکتا ہے، لیکن کسی کی آنکھ میں آنسو آ جائے یہ اللہ والے کو گوارا نہیں۔ فوراً فرمایا مائی رو مت، ابھی دیکھ میرے رب کا کیا بات ہے، واہ 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 واہ، اور لہک کے بولو سبحان اللہ۔ فرمایا مائی رو مت، ابھی دیکھ میرے رب کا کرم، ابھی دیکھ میرے رب کا فضل، اللہ اللہ۔ پیرانے پیر نے نگاہ کو اٹھایا ہے، اور جب نگاہ کو اٹھایا ہے تو دنیا نے دیکھا کہ بچہ مرا ہوا ہے، اللہ اللہ۔ پھر میرے غوث نے ہاتھوں کو یوں کیا تو بچہ مرا ہوا تھا، اور جب ہاتھوں کو یوں کیا تو بچے میں جان آ گئی، عورت قدموں میں گری ہے، اور گر کر کے بولی ہے اے عبد القادر تو آسمان پہ دیکھ کیا رہا تھا، اے عبد القادر یہ کیا کر رہا تھا؟ اور جب یہ کیا تو بچہ مردہ تھا، اور جب یوں کیا تو بچہ زندہ ہو گیا۔ تو میرے پیر نے فرمایا مائی جا تیرا کام ہو گیا، اب تو چلی جا۔ عورت نے کہا جب تاریخ لکھنے والا تاریخ لکھے گا، اور رقم کرنے والا جب تاریخ کو رقم کرے گا تو کہے گا کہ عبد القادر نے اوپر دیکھا کیا، عبد القادر یوں کیا کر رہا تھا اور یوں کیا کر رہا تھا۔ تو عورت سے میرے پیر نے فرمایا مائی جب میں آسمان پہ دیکھ رہا تھا اللہ اللہ تو میری نگاہ دیکھ رہی تھی کہ تیرے بچے کا نام مردوں کی لسٹ میں ہے، اور جب یوں کر رہا تھا تو مردوں کی لسٹ سے تیرے بچے کا نام مٹا رہا تھا، اور جب یوں کر رہا تھا زندوں کی لسٹ میں تیرے بچے کا نام لکھ رہا تھا۔ اللہ نے مجھے وہ پاور دیا ہے، وہ طاقت دی ہے، وہ تصرف دیا ہے، وہ اختیار دیے ہیں، وہ کمالات دیے ہیں۔ میں بغداد میں رہ کر کے تقدیروں کو بدل دیتا ہوں، میں بڑے کاموں کو بنا دیتا ہوں، اور بغداد میں رہ کر کے اپنے غلاموں کی دستگیری فرما دیتا ہوں۔ واہ ماشاءاللہ۔ آپ لوگ جائیے مت، اب انشاءاللہ 1-2 منٹ میں بچے شاعر کو میں کھڑا کرنے والا ہوں، اور حضرت کی تقریر ہوئی گئی پوری انشاءاللہ۔ جی 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 جائیے مت، آپ لوگ نعرہ لگائیں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ بہت شاندار تقریر، اللہ تعالیٰ برکتیں فرمائے گا۔ نعرہ رسالت۔ جو لوگ ادھر ادھر کھڑے ہیں وہ آ کر کے بیٹھ جائیں، بچہ شاعر آنے والا، بچہ شاعر بس حضرت ختم کر رہے ہیں انشاءاللہ۔ ہاں نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ جی 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 جھوم کے بولیں سبحان اللہ۔ اللہ اللہ، یہ پیرانے پیر کو میرے پروردگار نے کمال دیا ہے، یہ اختیارات و تصرفات عطا کیے ہیں، اللہ اللہ۔ تو پیرانے پیر روشن ضمیر ارشاد فرماتے ہیں لوگوں
مجھے کم مت آکنا، میری شان یہ ہے، میرا مقام یہ ہے، میری عظمت یہ ہے، میری برتری یہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے وہ شان دی ہے۔ اے میرے مریدو غم مت کرو، مریدی لا تخف اللہ ربی اتانی رفعت نلت المنالی، اے میرے مریدو غم مت کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے وہ شان عطا کی ہے، وہ مقام عطا کیا ہے، وہ رفعت دی ہے، وہ صداقت و امانت دی ہے۔ اے میرے مریدو غم نہ کرو، اللہ اللہ تم شان والے نہیں تو کیا ہوا، میں تو شان والا ہوں، تم مقام والے نہیں تو کیا ہوا، میں تو مقام والا ہوں۔ اور فرماتے ہیں میرا مرید مرتا ہی نہیں جب تک کہ توبہ کرنا لے، میرا مرید کو موت آتی نہیں جب تک کہ ایمان کی دولت اس کے دل میں مجزن ہونا۔ میرا چاہنے والا، میرا مت والا جب دنیا سے جاتا ہے، ایمان لے کے جاتا ہے، قرآن لے کے جاتا ہے، عرفان لے کے جاتا ہے، قرآن لے کے جاتا ہے، عشق مصطفیٰ کی آگ دل میں لگا کے جاتا ہے، اور میرا مرید مرتا ہی نہیں۔ بس سنو، بس آخری بات جیسا حضرت نے فرمایا، اب چھوم کے بولو سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اللہ، اور لہک کے بولو سبحان اللہ، اللہ اللہ۔ یہی پیرے پیرا ہیں، میرے میرا ہیں۔ ایک مرید کا انتقال ہو گیا، اللہ اللہ، اس کو نہلایا گیا، کفن پہنایا گیا، غسل دیا گیا، عطر لگایا گیا، اور جب عطر لگا دیا امام صاحب نماز جنازہ پڑھانے کے لیے آ گئے، لیکن اتنے میں اللہ اللہ مردہ زندہ ہو گیا۔ جب مردہ زندہ ہوا ہے، امام پیچھے ہوا ہے، لوگوں میں بھگدڑ مچی ہے، اللہ اللہ، تو مردے نے زبان کال سے فرمایا ہے اے میرے چاہنے والوں، اے میرے مت والوں، تم مجھے جانتے نہیں، میں دنیا میں رہنے نہیں آیا، ایک پیغام دینے آیا ہوں، ایک بشارت دینے آیا ہوں، ایک خوشخبری دینے آیا ہوں، ایک گڈ نیوز دینے آیا ہوں۔ اللہ اللہ، ابھی پیرانے پیر آئے تھے، روشن ضمیر آئے تھے، اور انہوں نے تماچا لگا کے فرمایا تھا اے میرے چاہنے والے، بغیر توبہ کے مر کیسے گیا ہے، زندگی بھر گیارہویں کرتا رہا، میرے جلسوں میں آتا رہا، گیارہویں کرتا رہا، میرے جلسوں میں رہتا رہا، او پہلے توبہ کر پھر مرنا۔ اگر کوئی مر جائے تو میرا پیر اس کے پاس آتا ہے، توبہ کراتا ہے، توبہ کرا کے قبر میں پہنچواتا ہے، اور 5 جنت کی کھڑکی کھلواتا ہے، پھر مولا سے ملاتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیرانے پیر روشن ضمیر کو پاور دیا ہے، اختیار دیا ہے، کمالات دیا ہے، تصرفات دیا ہے۔ اللہ اللہ، تبھی تو فرماتے ہیں مجھے کم مت آکنا، انا الجیلی محی الدین و اسمی و عالامی علی راس الجبالی، میرا نام محی الدین ہے، میری شان، میری عظمت کے ڈنکے پہاڑوں پر لہرا رہے ہیں، اور مجھے کم مت آکنا۔ نظرت الی بلاد اللہ جمن کا خردلاتی علی حکم اتصالی، میں ساری دنیا کو ایسے دیکھ رہا ہوں جیسے ہتھیلی پر رائی کا دانا۔ اللہ اللہ، انی نمبانی رسول امبانی نے کہا تھا کر لو دنیا مٹھی میں، اللہ اللہ کہا تھا نا، لیکن یہ دنیا کسی کافر کی مٹھی میں نہ کل تھی، نہ آج ہے، نہ قیامت کی صبح تک رہے گی۔ یہ دنیا کل نبی کی مٹھی میں تھی، اور آپ کے فیضان سے آج کے غوث اعظم کی مٹھی میں ہے۔ فرماتے ہیں میں پوری دنیا کو ایسے دیکھ رہا ہوں جیسے ہتھیلی پر رائی کا دانا۔ اللہ اللہ، تو تم بیٹھے تو یہاں ہو، لیکن تم غوث کی نظر میں ہو۔ اللہ اللہ، ہم غوث اعظم کی نظر میں ہے، اور جب تک غوث اعظم کی نظر میں رہیں گے کوئی ہمارا بال پیکا نہیں کر سکتا ہے۔ اللہ اللہ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شاہ جینا، پیر پیرا، پیرانے پیر، روشن ضمیر، بغداد والے دستگیر کو یہ شان عطا کی ہے، یہ مقام عطا کی ہے۔ تو ترانے گانا ہے تو پیرانے پیر کے گاؤ، روشن ضمیر کے گاؤ، بغداد والے سب کے دستگیر کے جب گاؤ، اس لیے جو ان کا ہو جاتا ہے وہ ان کی مدد فرماتے ہیں، اس کی دستگیری کرتے ہیں، قسمت کا ستارہ چمکاتے ہیں، اور بغداد میں رہ کر کے اس کی دستگیری فرماتے ہیں۔ فیضان اسلام زندہ باد، فیضان غوث اعظم پائندہ باد۔ السلام علیکم۔